دگالی کرنے والے جانوروں میں اونٹ بہت بدنی اور وزنی چوپایا ہے۔ اس کی ایک یا دو کوہانی ہوتی ہیں۔ اونٹ بہت جاذب نظر جانور ہے۔ یہ بے حد مفید چوپایا ہے کیونکہ یہ لکودک ریتلے صحراؤں اور برفانی خطوں میں بڑی آسانی سے چل پھر سکتا ہے۔ اونٹ بہت پرانا جانور ہے اور صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ انسانوں اور سامانوں کے مختلف بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر یہ ہر جگہ آسانی سے آ جا سکتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزنی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ اونٹ حلال جانور ہے، یعنی اس کا گوشت کھانے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھی خاصا لذیذ اور مفید ہوتا ہے۔ دنیا کی متعدد زبانوں میں اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ عربی، فارسی اور اردو میں خصوصاً اونٹ سے متعلق کئی دلچسپ محاورے رائج ہیں۔ مثلاً اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اور اونٹ کے منہ میں زیرہ وغیرہ۔ اونٹ کے عجیب و غریب حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کیا لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے؟ قرآن مجید میں جن جگہوں پر اونٹ کا ذکر ہوا ہے ان کی سلسلہ وار فہرست درج ذیل ہے۔ سورہ الانعام آیت 144، سورہ الاعراف آیت 40 اور آیت 73، سورہ ہود آیت 64، سورہ یوسف آیت 65 اور آیت 62، بنی اسرائیل آیت 59، الحج آیت 27 آیت 36، سورہ الشعراء آیت 155، سورہ القمر آیت 27، سورہ الحشر آیت 6، سورہ المرسلات آیت 33، سورہ التکویر آیت 4، سورہ الغاشیہ آیت 17، سورہ الشمس آیت 13۔ قرآن کریم کے متعدد دلچسپ قصے کہانیاں طرح طرح کے عجیب و غریب جانوروں کے گرد گھومتے ہیں۔ اس طرح کی ایک دلچسپ کہانی ایک معصوم اونٹنی کے بارے میں ہے جسے چند شر پسندوں نے بلا وجہ مار ڈالا تھا۔ یہ سچی کہانی خدا کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ کی ہے۔ حضرت صالح بہت نفیس انسان تھے۔ آپ کا زمانہ 2400 قبل از مسیح کے وقت کا ہے۔ وہ لوگ جن کی طرف آپ اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے سمود کہلاتے تھے۔ سمود بہت برے اور اکھڑ لوگ تھے۔ وہ بت پرست تھے اور غریبوں پر ظلم و ستم کے عادی تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اسلام کے اصولوں کی روشنی میں ان لوگوں میں اصلاح و تبلیغ کا مشن شروع کیا تو سمودوں نے حضرت صالح کی سخت مخالفت کی۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے اور آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ ایک دن سمودیوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں گے جب تک وہ انہیں ایک معجزہ نہ دکھا دیں گے۔ ان کا مطلوبہ معجزہ یہ تھا کہ ان کے سامنے والی چٹانوں سے ایک اونٹنی دفعتاً نمودار ہو جائے اور آتے ہی ایک بچے کو جنم بھی دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو چٹانوں سے ایک بڑے جسم والی خوبصورت اونٹنی فوراً نمودار ہو گئی۔ اونٹنی نے سامنے آ کر ایک پیارا سا بچہ بھی دے دیا۔ معجزہ رونما اور مطالبہ پورا ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ آپ کی رہنمائی قبول کر کے اچھے مسلمان بن جاتے، مگر وہ اجڑ سمودی اپنی بری حرکتوں سے بالکل باز نہ آئے، بلکہ انہوں نے حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ حضرت صالح نے انہیں کئی بار تنبیہ کی کہ اگر وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آئے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح کی اونٹنی بے حد خوش طبع تھی۔ وہ بلا جھجک ادھر ادھر چرتی پھرتی تھی۔ وہ بے حساب دودھ دیتی تھی۔ حضرت صالح نے اس کا دودھ استعمال کرنے کی سب کو اجازت دے رکھی تھی۔ اونٹنی کے دودھ کے عام اور بلا قیمت استعمال پر سمودیوں کو حضرت صالح کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی بجائے ان بدکماشوں نے اپنی بری حرکتیں اور تیز کر دیں۔
وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کو ٹھکانے لگانے کی ٹوہ میں لگے رہنے لگے۔ ایک دن موقع پا کر بدفطرت سمودوں نے معصوم اونٹنی کو نہایت بے دردی سے ہلاک کر ڈالا۔ بیچاری اونٹنی کا معصوم بچہ سخت خوفزدہ ہو کر پہاڑوں کی جانب بھاگ نکلا۔ ظالم سمودوں نے اونٹنی کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا اور اس کی ہلاکت پر خوشیاں منانے لگے۔ ان بدکماش سمودیوں کی ذہنی اور اخلاقی حالت بدستور بگڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح کو یہ پیغام موصول ہوا کہ اگر بدکماش سمودیوں نے 3 دن کے اندر اندر اپنی روش نہ بدلی تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ بے فکری سمودیوں پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے اور رنگ رلیوں میں مگن رہے۔ توبہ اور اصلاح کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے اور انہیں سوتے میں قتل کرنے کا ایک گھناؤنا منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ بات حد سے بڑھ چکی تھی، بدکماش سمودی بالکل بے لگام ہو چکے تھے۔ جب حالات سنگین صورتحال اختیار کر گئے تو سمودیوں پر عذاب الہی کا آغاز ہوا۔ ان کا علاقہ شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ آسمان سے انتہائی کرخت آوازیں اور ہولناک گرجیں سنائی دینے لگیں۔ قیامت کا سا خوفناک سماں پیدا ہو گیا اور آنکھ جھپکتے ہی سب کے سب سمودی دردناک موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس تباہی سے حضرت صالح اور ان کے مٹھی بھر نیک ساتھی ہی بچ سکے۔ اس قرآنی کہانی کا سبق یہ ہے کہ بدی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام محترم نبی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجے گئے۔ ان کی اطاعت فرض بھی ہے اور مفید بھی۔ ان کی نافرمانی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔